ہم نے ایسی جگہ ڈھونڈی ہے جو اس طرح لگے کہ جیسے مقام کلوری ہے. وہ جگہ تو نہیں ہے، لیکن میں کوشش کرتا ہوں یہاں اوپر چڑھ کے تو اس جگہ کہ پہلے میں ادھر سے چڑھتا ہوں. مشکل ہے، اوپر منکی بھی بیٹھا ہوا ہے، تو دیکھتے ہیں کہ ہمیں پریشان نہ کرے. کتنا مشکل تھا، سچ بات ہے. یہ چھوٹی چھوٹی جگہوں پہ چڑھنا مشکل ہے. تو وہی بات کہ جس کو اتنا مارا گیا، کوٹا گیا، اتنی اذیت، تو پچھلے دن سے کھانا بھی نہیں کھایا، بھوک ہے، پیاس ہے، تو مار مار کے برا حال کیا. تو وہ تو خالی چڑھنا مشکل تھا. اس لیے شمعون کرینی کو ساتھ لیا بگار میں سپاہیوں نے، تو اس نے خداوند یسوع کی صلیب اٹھائی. جب کٹہرے سے آ رہے تھے، عدالت سے آ رہے، تب خداوند یسوع نے صلیب اپنی اٹھائی ہوئی تھی. بائبل سروے آفیشل میں ہم آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں اور آپ سب کی سلامتی بھی چاہتے ہیں. تو جیسے کہ میں نے بتایا کہ میں وہ سین بنانا چاہ رہا تھا مقام کلوری کا، تو ان پہاڑیوں میں مشکل سے اوپر چڑھا. اور میں ہارٹ پیشنٹ بھی ہوں، لیکن میں نے اسٹرگل کی اور کافی نیچے سے ہم اوپر آئے ہیں. اور پیچھے سے مجھے خوف آ رہا ہے کہ تگڑے تگڑے منکی کافی بیٹھے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے، تو پھر بھی میں اس مقام پر یہ ریکارڈ کروا رہا ہوں. تو ہم چلتے ہیں کہ چھٹا صلیبی کلمہ، یہ فتح کا کلمہ ہے. یہ کون سا ہے؟ یہ فتح کا کلمہ ہے، اور یوحنا 19:30 میں ہے. تو یہاں پڑھتے ہیں یوحنا 19:30. پس جب یسوع نے وہ سرکہ پیا تو کہا کہ تمام ہوا، اور سر جھکا کر جان دے دی. آمین. تو پس جب یسوع نے وہ سرکہ پیا، پیچھے کیا ہم نے پڑھا ہے کہ یہ پیشن گوئی تھی. تو یہ پیشن گوئی کا پورا ہونا جو تھا، اس پیشن گوئی کا پورا ہونا ضرور تھا. انہوں نے مجھے کھانے کو اندرائن بھی دیا، اور میری پیاس بجھانے کو انہوں نے مجھے سرکہ پلایا. تو یہاں ہم اس چھٹے کلمے میں دیکھتے ہیں کہ یہ سب کچھ ہوا تو کہا کہ تمام ہوا. کیا تمام ہوا بھائی؟ کہ کیا کرنا تھا اس نے؟ وہ جو کرنے آیا تھا وہ سب کچھ اس نے کر دیا. ساری پیشن گوئیاں. دیکھو، ایک کماری حاملہ ہوگی اور اس کے بیٹا ہوگا. پھر پیدائش سب سے پہلی پیشن گوئی، پیدائش 3:15 میں، عورت کی نسل. تو میں نے ایک کلمے میں بتایا ہے کہ کیوں خداوند یسوع مسیح عورت کہتے ہیں. عورت یہ بہت بڑا درجہ ہے. دو ہی تو عورتیں ہوئی ہیں، اماں حوا اور یہ عورت جس کے وسیلے سے نجات آئی. تو تمام ہوا. جتنی پیشن گوئیاں تھیں وہ سب یسوع پر پوری ہوئی ہیں بھائی، کہ ان کا پورا ہونا ضروری تھا. تو اس لیے کہا تمام ہوا. اور آگے ہم دیکھتے ہیں کہ 2 کرنتھیوں 5:17 میں، اس لیے اگر کوئی مسیح میں ہے تو وہ نیا مخلوق ہے. تمام کر دیا، شریعت کو پورا کر دیا ہے. اب ہم نئے مخلوق ہیں جب مسیح میں آتے ہیں. 2 کرنتھیوں 5:18 آپ پڑھتا ہوں. اور سب چیزیں خدا کی طرف سے ہیں، جس نے مسیح کے وسیلے سے اپنے ساتھ ہمارا میل ملاپ کر لیا. مسیح کے وسیلے سے اپنے ساتھ باپ نے میل ملاپ کر لیا. اگر بیچ میں یسوع نہ ہو، بہت خوبصورت بات کہتا ہوں، اگر بیچ میں یسوع مسیح نہ ہو، اس کے کفارے کو نہ مانے، تو ہمارا خدا کے ساتھ میل ملاپ ہے ہی نہیں ہے بھائی، نہیں ہے، کیونکہ کلام مقدس کہتا ہے. تو یہاں اس لیے اگر کوئی مسیح میں ہے تو وہ نیا مخلوق ہے، کیونکہ جب یسوع نے کہا تمام ہوا تو وہ پیچھے کی باتیں پوری ہو گئیں. پرانی چیزیں جاتی رہیں، دیکھو وہ نئی ہو گئی ہیں. پرانی چیزیں جاتی رہیں، دیکھو وہ نئی ہو گئی ہیں. اب وہ ایسا نہیں ہے کہ ہم شریعت کے متحد ہیں. تو ہم دیکھتے ہیں کہ تمام ہوا. کیا تمام ہوا؟ 613 احکام تھے جو حکم کرنے تھے، کہ احکام جو پازیٹیو تھے کہ اپنے پڑوسی سے محبت رکھ، اور کسی کی مدد کرو، بزرگوں کے آگے کھڑے ہو جاؤ، جب وہ بزرگ آتے ہیں تو بیٹھے نہ رہو. تو یہ 248 تھے، 248
اور امنائی احکام جو تھے، حکمیہ تھے 248، اور جو نیگیٹو تھے، نیگیٹو کمانڈمنٹس تھے وہ تھے 365 365 plus 248 is equal to 613۔ تو جب اس کو 248 کو جمع 365 کو کرتے ہیں اس کے ساتھ، تو پھر برابر کا جواب آتا ہے 613۔ تو یہ احکام جو تھے شریعت کے بڑے بھاری، وہ ہم پر لاگو نہیں ہوتے، کیونکہ یسوع مسیح نے یہ کہا تھا، یہ نہ سمجھو کہ میں توریت یا نبیوں کی کتابوں کو منسوخ کرنے آیا ہوں، منسوخ کرنے نہیں بلکہ پورا کرنے آیا ہوں۔ تو مسیح شریعت کی تکمیل ہے، مسیح شریعت کی تکمیل ہے۔ 8ویں دن اس کا ختنہ ہوا، اور اس کی پاکیزگی کے دن جو تھے 40 دن، اور پھر اس کو ہیکل میں لائے۔ وہ ساری باتیں جو کسی انسان پر پوری ہونی چاہیے تو کوئی پوری کر ہی نہیں سکتا تھا، سب جو تھے ان سے کوئی نہ کوئی غلطی ہو جاتی تھی۔ تو خداوند یسوع مسیح نے شریعت کی ساری باتیں پوری کی ہیں، تو اس لیے اس نے کہا تمام ہوا۔ تو جیسے کہ پیشن گویاں تھی، کمواری سے پیدا ہونا ہے، وہ داؤد کی نسل ہے۔ مقام پیدائش جو ہے میکا نے بتایا کہ وہ بیت الحم میں پیدا ہوگا، ٹھیک ہے، گدھے پر سواری کرے گا، اور دکھ اور قربانی اور ہاتھوں اور پاؤں کا چھیدا جانا، یہ زبور 22 کی 16 میں بھی دیکھتے ہیں۔ پھر کپڑوں پر کرا ڈالے جانا، تو کپڑوں پر جب کرا ڈالا گیا تو پھر بھی یہ زبور 22 کی پیشن گوئی پوری ہوئی۔ اور ہڈیوں کا نہ ٹوٹنا، زبور 34 کی 20 میں کہ لکھا ہے کہ اس کی ہڈی نہیں توڑی جائے گی، اس کی ہڈی نہیں توڑی جائے گی۔ باقی جو ڈاکو تھے ان کی ہڈیوں کو توڑ دیا تھا، لیکن خداوند یسوع مسیح ہڈیاں اس لیے توڑتے تھے کہ شام پڑ رہی ہے تو جلدی مر جائے، لیکن یسوع مسیح ہڈیاں جب وہ توڑنے لگے دیکھا تو وہ مر چکا ہے، تو کہنا یہ تو پہلے ہی مر چکا ہے، اس کی ہڈی کو توڑے۔ تو پھر یہ بات پوری ہوئی کہ اس کی ہڈی نہ توڑی جائے گی۔ تو اس کا پیاس اور سرکہ پلانا، یہ سب پیشن گوئی ہیں۔ گناہوں کے لیے قربانی اس کی جسات 53 باب میں جب جاتے ہیں تو واضح طور پر لکھا ہے کہ وہ ہماری خطاؤں کے سبب سے زخمی کیا گیا، بہت زخمی ہوا، اور ہماری بد کرداری کے باعث کچلا گیا، جو مسیح کی کفارہ دینے والی موت کی طرف اشارہ ہے۔ تمسخر اڑانا، زبور 22 میں ہم دیکھتے ہیں، اس کا تمسخر اڑایا گیا، اس کو برا بھلا کہا گیا، اس کو مذاق کیا گیا، سر ہلا ہلا کر کہتے تھے، ٹھیک ہے۔ تو اس طرح یہ جو چھٹا کلمہ ہے تمام ہوا، تو یہ ساری باتیں شریعت کی یسوع مسیح پر پوری ہو گئی تھی، اس لیے اس نے کہا تمام ہوا، میں نے سب کچھ کر دیا۔ آمین۔ خداوند بائبل سروے آفیشیل کے وسیلے سے آپ کو بڑی برکت دے، اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں بلکہ دوسروں کو بتائیں۔ کلام مقدس جو میں آپ کو دے رہا ہوں یہ زندگی بھر کے لیے ہے، ہم پتہ نہیں کب تک ہیں، لیکن یہ میں اس لیے ریکارڈ کروا رہا ہوں کہ آنے والی نسلیں، ہمارے بچے بہن بھائی جو ہیں اس سے برکت پائیں۔ تو آپ جب سبسکرائب کریں گے تو آپ کا حصہ آ جائے گا اس کلام کو پھیلانے کے لیے اور دوسروں کے ساتھ شیئر کرنے کے لیے بھی درخواست کرتا ہوں۔ جب شیئر کریں گے تو آپ کا حصہ ہمارے ساتھ ہوگا، چاہے تھوڑا ہے چاہے زیادہ ہے۔ آمین۔